بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد خان اور میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں وقار خان خٹک۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام فخر پاکستان میں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کا تعارف ان شخصیات سے کرواتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ایسے قابل فخر کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ اور آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، کرکٹ کمنٹری اور خاص طور پہ جب ہم پاکستانی اردو کمنٹری کی بات کرتے ہیں تو اردو کمنٹری کے بےتاج بادشاہ جناب حسن جلیل صاحب۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ پہلے تو وقار آپ کا، اور ایک چیز کی مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے ابھی آپ کا یہ مائک دیکھا اور اس پہ لگا ہوا تکبیر اسپورٹس نیوز، اس لیے کہ ایکسکلوسیو جو چینلز ہیں اسپورٹس کے وہ بڑے کم ہیں، اور ماشاءاللہ جو مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ بہت کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اسپورٹس پہ، تو میں پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا چینل دن دونی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ بہت عرصے کے بعد آپ کو پاکستان میں دیکھا، ہمیں معلوم پڑتا رہتا ہے کہ گائے بگائے آپ کا پاکستان آنا جانا چلتا رہتا ہے، لیکن جو اردو کرکٹ کمنٹری میں آپ خلا چھوڑ گئے ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جب سے آپ بیرون ملک سیٹل ہوئے تو اس کے بعد سے لے کر اب تک کچھ اپنا ماضی کچھ حال بتائیے۔ جی وقار، بات یہ ہے کہ میں امریکہ میں ہوں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں خاصا فریکوینٹلی پاکستان میرا آنا جانا رہتا ہے، لیکن مصروفیات کی وجہ سے کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جن میں میں میڈیا پر اتنی توجہ نہیں دے پایا۔ 2009 تک تو میں ایف ایم چینلز پہ کامنٹری کرتا بھی رہا، اور ٹی وی 1 پر میرے کچھ پروگرامز ہوتے تھے بیلز آف کے نام سے، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اور ویسے تو خیر ماشاءاللہ بہت سے نئے کامنٹیٹرز آ گئے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، اور یہ جملہ اگر آپ خود نہ کہتے تو شاید میں نہ دہراتا، لیکن میں بھی مجبور ہو کر مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کامنٹری کا اسٹینڈرڈ بہت ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اور دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو لڑکے آنے والے ہیں وہ محنت نہیں کرتے اور ایک کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں بہت جلدی۔ 2 یا 3 میچز کیے اور اس کے بعد کالر کھڑے کر لیے اور سمجھنا شروع کر دیا کہ جی میں تو بس جی بہت بڑا کامنٹیٹر ہو گیا۔ دیکھیے یہ جو علم ہے نا، یہ ایک سمندر ہے جس میں سے آپ جتنا بھی پانی نکال لیں اس سمندر کی گہرائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو میں جب کبھی کبھی رات کو انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہوں، اور یقین مانیے اللہ کا شکر ہے میں دنیا کے 55 ملکوں میں گھما ہوا ہوں، اور تعلیم بھی میری بہت اچھی ہے، اس کے علاوہ میری ویسے نالج بہت ہے، جو میری پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے وہ بڑے کم لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن میں جب انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہوں اب یقین مانیے مجھے لگتا ہے میں تو جاہل ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے بہت سی چیزوں کا۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں تو ہر چیز ہماری امپروو ہو سکتی ہے، جس میں کرکٹ کامنٹری بھی شامل ہے۔ کچھ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیں، کیسے آنا ہوا کمنٹری میں؟ کچھ لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹلی آ گئے، کچھ لوگوں کو پیشن ہوتا ہے کرکٹ کا اور وہ اس کو دیکھتے ہوئے کمنٹری میں آتے ہیں، تو آپ ذرا تھوڑا سا خود اپنے بارے میں بتائیں گے تو ناظرین کو تفصیل سے آپ کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ایکسیڈنٹلی آیا، بلکہ کرکٹ کامنٹری کے لیے میں نے باقاعدہ پلان کیا اور 2-3 سال کوشش بھی کی، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے بہت کم عمری میں، جب میری عمر میرے خیال 18-19 سال تھی، تو میں حادثاتی طور پر ریڈیو پاکستان لاہور کمرشل سروس کا پہلا اناؤنسر بن گیا، اور وہ حادثاتی طور پر ہی ہوا۔ میں کبھی ریڈیو بھی نہیں گیا تھا، نہ مجھے کوئی شوق تھا، مری جا رہے تھے، کسی کو رکا دینے کے لیے ریڈیو پاکستان رکے، انہوں نے ایک پروگرام کروایا، ان کو آواز پسند آئی، انہوں نے کہا تم اناؤنسمنٹ کرو۔ جب میں نے اناؤنسمنٹ کی تو انہوں نے کہا تمہاری تو آواز بہت اچھی ہے، اور مجھے انہوں نے اسٹاف آرٹسٹ رکھ لیا 5 سال کے لیے 550 روپے تنخواہ پر۔ اس کے بعد میں نے ٹی وی پہ خبریں پڑھنی شروع کر دیں۔ ٹی وی پہ خبریں پڑھنے کے بعد 1973 میں بھارت سے ہمارے جنگی قیدی 93,000 جنگی قیدی واپس آ رہے تھے، تو جو سینئر کامنٹیٹر تھے ہمارے وہ بیمار پڑ گئے، اور بڑی مشکل سے بڑے بڑے نام ڈسکس ہو رہے تھے، کسی نے میرا نام بھی لے دیا، تو مجھے موقع ملا کامنٹری کرنے کا۔ وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کامنٹری ایسی ہوئی واگا بارڈر سے کہ اخباروں نے تعریف لی کی، پاکستان ٹائمز میں ایک پورا آرٹیکل شائع ہو گیا کہ اس کے بعد پھر کوئی ایسی کامنٹری 14 اگست 23 مارچ 6 ستمبر قومی اسمبلی کا اجلاس، بجٹ اجلاس، وہ سب میں کرتا تھا۔ عوامی میلہ لاہور میں
تو لوگوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کرکٹ بھی اچھی کھیلتے ہو, کرکٹ کی تمہیں نالج بھی بہت ہے, تو تم کرکٹ کامنٹری کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے پھر سنجیدگی سے سوچا. تو شروع میں مجھے ایک موقع انہوں نے دیا, کامن ویلتھ کی ٹیم آئی تھی 1968-69 میں, رچی بینو بھی تھے اس میں, اور بڑی نامور ٹیم تھی. اس میں نے انگلش میں کامنٹری کی, لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھئی تم نے بہت اچھی کامنٹری کی, لیکن ہمیں اردو کامنٹری کی ضرورت ہے, تو تم اردو پہ توجہ دو. تو مجھے بھیجا گیا ڈائریکٹر جنرل صاحب کے پاس. انہوں نے مجھے صاف منع کر دیا ریڈیو کے, لگے جی بڑے بڑے سینئر کامنٹیٹر ہیں جی, وہ عبدالحفیظ کاردار صاحب تو بڑے محتاط ہیں اس معاملے میں, تو میرا نہیں خیال کہ اس عمر میں آپ کو موقع ملے گا, تو ابھی ذرا آپ انتظار کریں. تو میں آرام سے آ کے بیٹھ گیا. تو 1978 میں جب انڈیا کی ٹیم آئی تو مجھے راولپنڈی میں پہلا میچ دیا گیا, 3 ڈے میچ تھا, اس پہ کامنٹری کرنے کا مجھے موقع ملا. اور چونکہ میں ٹی وی پہ خبریں بھی پڑھتا تھا, تو رات کو میں نے وہاں ٹیلی ویژن پہ خبریں بھی پڑھی. تو جب میں خبریں پڑھنے گیا تو لوگوں نے بڑی میری کامنٹری کی تعریف کی. تو کسی نے مجھ سے کہا کہ جی جنرل مجیب الرحمان صاحب سیکرٹری ہیں, بغیر سفارش کے تو آپ کو موقع نہیں ملے گا, تو آپ ان سے کوئی سفارش لگوائیں, آپ کے تو بڑے لوگ آرمی میں ہیں. اچھا, میں نے کبھی نہ سفارش میں بلیو کیا, اور اللہ کا میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے کبھی کسی چیز کے لیے سفارش کی ضرورت پڑی ہی نہیں. تو میں نے کیا کیا, میں آ کے پہلے سوچتا رہا بڑی دیر, رات کو تقریباً 9:30 بجے میں نے اپنا مائنڈ میک اپ کیا, اور میں نے 17 سے نمبر لے کر اور جنرل مجیب الرحمان سے گھر آپریٹر سے کہا ملا دو. انہوں نے نمبر ملا دیا, جنرل مجیب الرحمان صاحب نہیں اٹھایا اتفاق سے. تو میں نے کہا جی السلام علیکم, میرا نام حسن جلیل ہے. انہوں نے کوئی خاص لفٹ نہیں دی. تو میں نے کہا سر میں 2 منٹ لینا چاہتا ہوں آپ کے. میں نے ایک سانس میں اپنی پوری داستان انہیں سنا دی کہ جی مجھے کامنٹری کا بڑا شوق ہے, بڑی میری نالج ہے, میں اس 3 ڈے میچ میں کامنٹری کر رہا ہوں, اس سے پہلے یہ میں کر چکا ہوں. تو آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ میری کامنٹری سنیں, اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں تو کائنڈلی میرا نام ریکمینڈ کر دیں, ادروائز میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا حسن جلیل. فون بند ہو گیا. اب لوگوں نے اگلے دن میں پھر خبریں پڑھنے گیا, لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا میرا کہ یار تم پاگل ہو, وہ تو بھول بھال جائیں گے, تمہیں کوئی چانس نہیں ملے گا. تیسرے دن جنرل ضیاء الحق صاحب کی ایک روایت تھی کہ وہ چائے کے وقفے پر میچ دیکھنے آتے تھے ہمیشہ. تو وہ میچ دیکھنے کے لیے آنے والے تھے, اور تو ریڈیو والوں نے مجھے کہا بھائی تم نے شروع کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے ایک مشہور کرکٹر بھی ہوتے تھے, اب ان کا انتقال ہو گیا, میری میکس مقصود صاحب, وہ میرے ساتھ کامنٹیٹر تھے. تو انہوں نے کہا اس کے بعد مقصود صاحب کو ہینڈ اوور کر دینا. ابھی میں نے شروع ہی کیا تھا السلام علیکم کہہ کے کہ ایک پی این بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا حسن جلیل صاحب, حسن جلیل صاحب. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی وہ جنرل صاحب بلا رہے ہیں ان کو. تو میں اترا, وہاں سے گیا, تو پویلین کے سامنے رائٹ سائڈ پہ ان کے ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان کھڑے ہوئے تھے, لیفٹ پہ مسلم الدین صاحب ڈائریکٹر نیوز اور اسپورٹس پی ٹی وی, اور درمیان میں جنرل مجیب الرحمان صاحب کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے تعارف کروایا جی حسن جلیل صاحب ہیں. جنرل صاحب نے ہاتھ ملایا, ایک جملہ انہوں نے کہا, کہنے لگے بھائی وہ میں نے دونوں سے بات کی ہے, تو اس دفعہ ٹیسٹ میں تو مشکل ہوگا کیونکہ ہمارے سینئر کامنٹیٹرز کو ہم کہہ چکے ہیں, لیکن آگے جو 2 ون ڈے آ رہے ہیں اس میں آپ ٹی وی پہ بھی کامنٹری کر رہے ہیں اور ریڈیو پر بھی. تو یہ جناب میرا آغاز تھا. پھر فوراً ہی بعد انڈیا کا ٹور تھا جس میں 3 ٹیسٹ میچ کے لیے مجھے بھیجا گیا, کانپور ٹیسٹ میچ اور اس کا مدراس اور کیلکٹا. اس کے بعد سے 99 تک تو شاید ہی کوئی ٹور ایسا ہو جو میں نے مس کیا ہو. یہ کہانی ہے. اس پورے سفر کے دوران کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ کے ذہن سے میں انمٹ نقوش چھوڑ گیا ہو, کوئی ایسا واقعہ؟ دیکھیے بے شمار واقعات ہیں, ان کا تعلق کرکٹ سے بھی ہے, اور چونکہ ہم جاتے تھے تو گھومتے پھرتے تھے, اس سے بھی ہے. لیکن ایک بڑا واقعہ ایسا ہوا, چونکہ مجھے بڑا شوق ہے گھومنے پھرنے کا تھا, اب تو اتنا گھوم چکا ہوں کہ اب وہ شوق ختم ہو گیا. تو ہم ہوبارٹ پہنچے, 1988 کی بات ہے, تسمانیہ کا دارالحکومت, آسٹریلیا کا ٹور تھا. تو رات کو فلائٹ پہنچی, کوئی 11 بج رہے تھے. تو ایک ہی پاکستانی, پوری ہوبارٹ میں ایک پاکستانی تھا. ان کو کسی ہمارے ایک دوست نے کہا ہوا تھا, وہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے, میری ایک عادت تھی, میں نے ایک نئی روایت ڈالی تھی کہ پہلے ہم لوگ ٹھہرتے تھے ٹیم کے ساتھ ہوٹل میں. بعد میں نے ان کو عادت ڈال دی, میں نے کہا دیکھو ہوٹل میں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ بالکل ماحول بھی ہوٹل کا سا ہوتا ہے, بن جاتے ہیں آپ. تو میں نے کہا دیکھو اپارٹمنٹ لیا کریں گے, اپارٹمنٹ سیلف کنٹینڈ اپارٹمنٹ ہوتے ہیں, بہترین. آپ اپنا کھانے پینے کی چیزیں لے آئیں, لا کے اسٹور بھر دیں اپنے فریج میں, اچھا جو چاہیں پکائیں, جو چاہیں کھائیں. تو اچھا وہ سب کو عادت پڑ گئی تھی. تو وہ مجھے انہوں نے شکر وقار صاحب, ان اتفاق سے آپ کے ہم نام تھے, وہ بھی وقار ان کا نام تھا. تو کہنے لگے کہ جی جلیل صاحب میں نے آپ کے لیے ایک بڑا اچھا ٹرکش گیسٹ ہاؤس ہے, وہ میں نے بک کیا ہے.
اور بڑی خوبصورت جگہ ہے. صبح آپ دیکھیں گے پہاڑی کے دامن میں ہے, بالکل نیچے. تو صبح میں آؤں گا, پراٹھے بنوا کے لاؤں گا اپنے گھر سے, تو آپ کچھ کھائیے گا نہیں. چلے گئے وہ, ہم سو گئے. صبح وہ آئے جب پراٹھے لے کے, تو جیسے ہی وہ ٹیبل پہ بیٹھے کہنے لگے جلیل صاحب آپ کی کامنٹری ہم سنتے رہتے ہیں اور آپ بڑا موسم کا حال بتاتے ہیں, شہروں کی باتیں کرتے ہیں, بڑی بڑی انفارمیشن دیتے ہیں, تو آپ کے لیے ایک بڑی انفارمیشن ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے دیکھیے جی یہ دنیا کا جو خط استوا اور خط سرطان کہتے ہیں نا, یہ دو لائنیں ہیں جو دنیا کو کراس کرتی ہیں. اچھا ان میں کہنے لگے کہ جو لائن اس کو ٹچ کرتی گزر رہی ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہوبارٹ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے. اس کے بعد نیوزی لینڈ کے جو کچھ آئی لینڈس ہیں وہ بھی آخری کنارہ ہیں دنیا کا, یہاں دنیا ختم ہو جاتی. تو مجھے اتنی سنسنی ہوئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں اس لیے کہ میں سوچتا تھا یار بچپن میں ہم جب سمندر دیکھتے تھے, آسمان دیکھتے تھے, ہم سوچتے تھے آسمان کہاں ختم ہوتا ہوگا, سمندر کہاں ختم ہوتا ہوگا. تو میں نے کہا آج ہم دنیا کے آخری کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے اپنی کامنٹری کا آغاز بھی وہیں سے کیا کہ میں آج دنیا کے آخری کنارے سے آپ سے مخاطب ہوں. ایک واقعہ ایسا تھا جو بالکل, اور ہابارٹ نو ڈاؤٹ کہ بہت خوبصورت مقام بھی ہے اور بڑا خوبصورت اسٹیڈیم بھی ہے وہاں کا. فائزہ بیوٹی کریم, میرا بھروسہ. اسٹیٹ 25 لاہور میں گھر بنانے کا خواب اب خواب نہیں رہے گا. ابھی رابطہ کیجیے میاں ظہور احمد 032145008000 030345008000. دارالحکومت ریاض کے وسط میں صحت کی مکمل سہولیات سے آراستہ اکثیر پولی کلینک 2 دہائیوں سے ریاض کے باسیوں کی صحت کی حفاظت میں مصروف. حکامہ اور بلدیہ کے لیے میڈیکل چیک اپ بھی کیا جاتا ہے. اکثیر پولی کلینک بتھا ریاض. مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں. سر میرا آپ سے کوشچن ہے کہ کرکٹ کا جو حسن ہے وہ مطلب اردو کمنٹری میں ہے. ہم یہ کیوں مس کر رہے ہیں کہ آنے والے جو بھی لوگ ہیں وہ ایک اپنا سٹائل لے کے نہیں آتے کہ وہ ہر کسی کی کاپی کرتے ہیں. جیسے آپ کی ہم نے دیکھا کہ اس اردو کمنٹری کی بہت سی کاپی کی گئی پاکستان میں بھی. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ریڈیو پاکستان میں بھی ہمیں وہ کمنٹری سننے کو ملتی ہے, لیکن جو ابھی جو میچز ہو رہے ہیں پاکستان میں وہی ایسا لگتا ہے کہ ایسے کوئی اردو کمنٹری مطلب ریڈیو کا اثر جو ہے وہ یہاں پر صاف نمایاں ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے کہ جو مطلب ریڈیو کا اثر ہے وہ ہماری کمنٹری میں بھی نظر آ رہا ہے؟ اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ 2 میڈیم ہیں, ایک ہے ریڈیو اور ایک ہے ٹی وی. دونوں ڈیفرنٹ میڈیمز ہیں. میں اتفاق سے بڑا خوش نصیب ہوں کہ جس زمانے میں میری پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اکثر اوقات آپ کو بھی یاد ہوگا کہ میں ٹی وی پر بھی کامنٹری کر رہا ہوتا تھا اور ریڈیو پر بھی کر رہا ہوتا تھا. لیکن اس کے لیے کامنٹیٹر میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے اور میڈیم کے تقاضوں کو سمجھے. مثلا ٹی وی پہ ضروری نہیں کہ آپ نان اسٹاپ بولتے جائیں, وہاں تو زیادہ تر چیزیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ نے صرف اس کو ڈسکرائب کرنا ہے. ریڈیو پہ آپ رک نہیں سکتے کہ ریڈیو پہ آپ کو ایک ایک چیز بتانی ہے, اس لیے کہ اگر آپ نے پاز ذرا سا بھی دیا نا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے, بھائی ارے کہاں غائب ہو گیا کامنٹیٹر. تو انفارچونیٹلی جس طرح میں نے کہا کہ آپ محنت نہیں کرتے. دیکھیے ریڈیو کی کامنٹری بڑی خوبصورت چیز ہے, لیکن اس کے لیے پہلی آواز تو اللہ کا عطیہ ہے. چلیں کسی کی آواز اچھی ہوتی ہے, کسی کی نہیں ہوتی, اس کو آپ بنا سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ بہت خوبصورت نہیں کر سکتے. لیکن جو چیزیں آپ بنا سکتے ہیں, ووکیبلری ہے, آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں, اس سے آپ کے ووکیبلری میں اضافہ ہوگا. آپ کو میں بتاؤں کہ میری ووکیبلری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے الفاظ تلاش نہیں کرنے پڑتے, کہ میں نے تقریباً 30-35 ہزار کتابیں پڑھی ہیں. آپ اندازہ کیجئے, ہر طریقے کی. اس میں تاریخی ناول بھی ہیں, جاسوسی ناول بھی ہیں, رومانٹک ناول بھی ہیں, فکشن بھی ہے, ہسٹری بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن وہ میں نے اپنے شوق میں پڑھی, اس سے میری نالج میں بے پناہ اضافہ ہوگا. پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے لوگ کیا سننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں نا, لوگ حسن جلیل صاحب کتنے ہی بڑے کامنٹیٹر کیوں نہ ہوں, لوگ میری رائے ہر معاملے میں نہیں جاننا چاہتے. وہ انہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں یہ کہوں کہ ہاں جی اظہر علی صاحب کھیلے تو بہت اچھا, لیکن اگر یہ یوں کھیلتے تو بڑا اچھا ہوتا. ٹھیک ہے جی, تو وہ اگلا بندہ ایک عام آدمی سننے لگے گا, لو کچھ تو ساری زندگی انہوں نے ٹیسٹ میچ کھیلا نہیں اور یہ گائیڈ کرنے چلے ہیں جناب اظہر علی کو یا یونس خان کو. یا تو کامنٹیٹر کا کام یہ ہے کہ وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو کچھ بھی میدان میں ہو رہا ہے اس کو اچھے الفاظ کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے. اور اگر جیسے میرا ایک اپنا اسٹائل جو بنا, جو لوگوں نے مجھے پسند کیا, کہ میں نے اس میں کچھ چیزیں ایڈ کی, جیسے میں نے اس میں کچھ ادبی الفاظ استعمال کیے, کہ میں جیسے شام کے وقت
میری ایک چیز وہ اکثر لوگ جب میں انٹرویوز دے رہا ہوتا ہوں اور کال ان ہوں تو لوگ میرے الفاظ دہرایا کرتے ہیں کہ آپ کے یہ بولتے تھے آپ. اب جیسے میں نے اس میں شام ہو رہی جیسے لوگ کہتے تھے نا کہ جی اب تو شام کا وقت ہو گیا ہے جی بس ختم ہونے والا ہے, میں نے اس کو یہ کہہ دیا شام کے سائے آہستہ آہستہ میدان پر اترنے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمارے دائیں جانب جو سورج کی دھوپ تھی وہ اب پیلی پڑ گئی ہے, کچھ دیر کے بعد یہ دھوپ غائب ہو جائے گی, اس کے بعد اسی میدان جو ہے وہ سائے کی اوٹ میں آ جائے گا. اب لوگوں کو یہ چیزیں اچھی لگتی تھی, یا میں پورا گراؤنڈ کا منظر کشی کیا کرتا تھا کہ جی پس منظر میں جناب یہ ہے, آسمان پہ بادل ہیں, ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے. اب یہ چیزیں جو ہے نا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھنا کامنٹیٹر کو بڑا ضروری ہے کہ اس سے آپ کا کھیل مجروح نہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ ادھر ادھر کی جو ہے نا گپیں ہانک رہے ہوں, معلوم 6 گیندیں نکل گئیں. سب سے زیادہ ضروری گیم ہے, گیندوں کو کبھی مس نہ ہونے دیں. میں جس وقت بالر پہنچتا تھا رن اپ پر, میں سب باتیں چھوڑ دیتا تھا. پھر میں وہاں سے اچھا پھر میں نے یہ چیز ایڈ کی ہے, یہ پہلے نہیں ہوتا, پہلے ہوتا تھا کہ وہ آئے انہوں نے گیند کر دی. میں نے تو کیا کہ جی اب انہوں نے اسٹارٹ لیا, دوڑتے ہوئے آئے, دوڑنا شروع کیا, دوڑتے ہوئے آئے, رفتار تیز ہوئی, امپائر کے پاس سے گزرے, ہاتھ اوپر اٹھا, گیند کی. اب اس سے کیا ہوا کہ وہ منظر ایسا ہو جاتا تھا, دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ چیزوں کا اگر خیال رکھیں تو, لیکن وہ یہ ہے کہ کامنٹیٹرز کو محنت کرنا بہت ضروری ہے. حسن صاحب, وقار کے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے اسی تناظر میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کمنٹری کا ایک سٹینڈرڈ ہے وہ اب نہیں ہو رہا, اس کی وجوہات آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں؟ کیا سکھانے والوں کی طرف سے کمی ہو گئی ہے, یا سیکھنے والوں کا شوق نہیں ہے؟ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے, یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جو اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ کی کمی ہوئی ہے, کیا اس وجہ سے کمنٹری کا ایک سٹینڈرڈ وہ نہیں رہا جو کسی دور میں ہوا کرتا تھا؟ دیکھیے اس کی متعدد وجوہات ہیں, ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ نے بیان کی, لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایک پہلے پیٹرنیج تھی, مثلا ریڈیو پاکستان نے میں سمجھتا ہوں کرکٹ کو گھر گھر پہنچایا. یہ وہ دور تھا, ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے, عمر قریشی صاحب کامنٹری کیا کرتے تھے, وہ انگلش بولتے تھے, ٹھیک ہے جی, اور آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے, لیکن لوگ ان کی کامنٹری کو اتنا ہی انجوائے کرتے تھے جتنا شاید آج اردو کامنٹری کو کرتے تھے. لیکن ریڈیو پاکستان نے وہ سرپرستی چھوڑ دی. اب ریڈیو پاکستان بھی کرتا ہے ڈبہ کامنٹری جسے ہم کہتے ہیں, کہ بجائے وہاں بھیجنے کے سامنے بٹھایا. اچھا اس میں اسٹینڈرڈ کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا, جو آپ کے پاس پہنچ گیا, جو زیادہ جس نے چکر لگایا اس کو آپ نے چانس دے دیا. تو ایک تو ریڈیو کو یہ رول میں سمجھتا ہوں دوبارہ سنبھالنا چاہیے, اور ایک سرپرست کی حیثیت سے, ایک پیٹرن کی حیثیت سے, ایک استاد کی حیثیت سے وہ نہ صرف یہ کہ کامنٹیٹرز کو سلیکٹ کرے بلکہ ان کو سکھانے کا اہتمام بھی کرے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں میں شوق کم ہو گیا ہے. جو لڑکے آ رہے ہیں وہ میں پہلے بتا چکا ہوں, وہ خود بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر انہیں کوئی بتانے کی کوشش کرے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جناب بچہ جی یہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں, اب تو دور بدل گیا ہے. تو یہ دور ہر زمانے کا ایک ہی رہتا ہے, آواز ہی رہتی ہے, ڈسکرپشن ہی رہتا ہے, کھیل ہی رہتا ہے, وہ بدل نہیں سکتا. تو اس کے لیے آپ کا سیکھنا بہت ضروری ہے. اور پھر جو تیسری بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو ایکسپوجر ہے وہ کس حد تک ہے. دیکھیں نا, آپ میچز میں کامنٹری کر رہے ہیں جنہیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, نہ وہ جوش و خروش ہوگا, نہ آپ میں وہ لائیولینس آئے گی. اب آپ ٹیسٹ میچ کر رہے ہیں جہاں میدان بھرا ہوا ہے, تو ظاہر ہے اس سے بھی فرق پڑا جو آپ نے بیان کیا تھا کہ جب سے یہاں کرکٹ ختم ہوئی. لیکن وہ تو ابھی کی بات ہے نا, کچھ دن کی, 9 سال کی, 10 سال کی بات ہے. لیکن اسٹینڈرڈ تو بہت پہلے سے ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا تھا. اس میں سمجھتا ہوں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مستقبل میں آنے والے کمنٹیٹرز جو اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ اردو کمنٹری, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو ایز اے ٹیچر آپ کیا جو بیسک انگریڈینٹس ہیں کمنٹری کے وہ کیا ہیں, وہ بتائیے. سب سے پہلی بات تو ہے کہ وہی والی بات ہے کہ آپ میں روانی ہونی ضروری ہے. روانی اس صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ پریکٹس کریں. ووکیبلری ہونی ضروری ہے, وہ صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ مطالعہ زیادہ سے زیادہ کریں, کتابیں پڑھیں, اخباروں کا مطالعہ کریں, اخباروں کے ایڈیٹوریلز خاص طور سے پڑھیں. بلکہ ایک میں ٹپ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اپنی آواز کلیئر کرنی ہے اور اگر آپ نے اپنا تلفظ بہتر بنانا ہے تو آپ 1 گھنٹے روزانہ کسی کمرے میں بیٹھ جائیں اور کوئی ایڈیٹوریل بلند آواز میں پڑھیں. آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی کچھ دیر میں آپ روانی بھی آپ میں آ گئی ہے, اور آپ اٹکتے بھی کم ہیں, اور آپ کی آواز بھی بہتر ہو گئی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا آبزرویشن ہونی چاہیے, آپ کو سب پتہ ہونا چاہیے آپ کیا بیان کرنے جا رہے ہیں. تو لیکن اس کے لیے محنت درکار ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہاں ٹپ, اپنی سیلف پریز ہو جائے گی, لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے بڑے دور دیکھے. آپ بلیو کریں کہ میں نے خالی میدان پہ
ایک مرتبہ 2 گھنٹے 25 منٹ فورٹ اسٹیڈیم میں کامنٹری کی جب کچھ نہیں ہو رہا تھا. مجھے جو ایوارڈ ملا ریڈیو کا وہ 2 ایسی کامنٹریوں پہ ملا جب میں نے قومی اسمبلی میں بجٹ سیشن کر رہا تھا. نیچے ہنگامہ ہو گیا, یاسین بھٹو صاحب منسٹر تھے, لوگوں نے شور مچانا شروع کیا, ریڈیو نے کہا آپ کرتے رہے کامنٹری. ایک مرتبہ 1 گھنٹے 55 منٹ, ایک مرتبہ 2 گھنٹے 15 منٹ میں خالی اس پہ بولتا رہا. اب وہ کیوں بولتا رہا, دیکھیے اس کی مثال میں آپ کو ایک چھوٹی سی دینا چاہوں گا. جیسے اب یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور یہاں پر یہ لاؤنج ہے, اب ذرا مختصر سی چیز ہے. اب اگر آپ مجھے اب آپ کہیں نا کہ میں یہاں بولنا شروع کر دوں, میں یہاں 2 گھنٹے بول سکتا ہوں نان اسٹاپ. تو اس کے لیکن اس کے لیے وہی ہے کہ آپ کے پاس ووکیبلری اور نالج کا ہونا بہت ضروری ہے, جس پہ ہم توجہ نہیں دیتے. فائزہ بیوٹی کریم, میرا بھروسہ. اسٹیٹ 25 لاہور میں گھر بنانے کا خواب اب خواب نہیں رہے گا. ابھی رابطہ کیجیے میاں ظہور احمد 0321450080 0303450080. دارالحکومت ریاض کے وسط میں صحت کی مکمل سہولیات سے آراستہ اکثیر پولی کلینک 2 دہائیوں سے ریاض کے باسیوں کی صحت کی حفاظت میں مصروف. حکامہ اور بلدیہ کے لیے میڈیکل چیک اپ بھی کیا جاتا ہے. اکثیر پولی کلینک بتھا ریاض. مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں. سر میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ ڈیورنگ کمنٹری کون سی ایسی انگنگز تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈسکرائب کر کے یا اس کو یاد کر کے ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ یار وہ پل واپس آ جائے, وہ دور واپس آ جائے اور میں وہیں چلا جاؤں, وہ ایسی کون سی انگنگز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ زبردست انگنگز تھی آپ کی زندگی کی؟ دیکھیے ایک تو سب سے شارجہ میں جو جاوید میرداد کا چھکا تھا, وہ اننگز 2 وجہ سے, ایک تو اس کو شہرت بہت حاصل ہوئی, وہ الگ بات ہے, لیکن ایک تو یہ تھا کہ اس وقت تک ہم نے شارجہ میں انڈیا کے خلاف کوئی میچ نہیں جیتا تھا, اور ہم بڑے سائیکولوجیکلی انڈر پریشر تھے, ہمیشہ ہار جاتے تھے. اچھا, اور وہ میچ بھی بڑا پھنس گیا تھا. ایک اسٹیج پہ تو ہمیں لگ رہا تھا یہ میچ بھی ہم ہار جائیں گے, لیکن جاوید میرداد وہ واحد کھلاڑی تھے جو کھڑے ہوئے تھے, اور جس طرح وہ کھیل رہے تھے وہ ہمیں ہمارے لیے واحد امید وہ تھے. اور جب بالکل بات آخری وکٹ پہ آ گئی, جب توصیف احمد رہ گئے ان کے ساتھ, اس وقت بھی جاوید میرداد نے حوصلہ نہیں ہارا. تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹیکنیکلی بھی, ہسٹوریکلی بھی, اور ایک کامنٹیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میری زندگی کی بہترین اننگ تھی, جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. آج ہم لائیو وہ کمنٹری سننا چاہتے ہیں. اب آپ کی فرمائش تو نہیں ٹالی جا سکتی, حالانکہ دیکھ کر کامنٹری کرنا بہت آسان ہے اور ویژولائز کر کے کامنٹری کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ وہ چیزیں تو آپ کے پاس نہیں ہوتی نا. میں یہ جاوید میرداد کے چھکے ہی کی کامنٹری آپ کو دہرا دیتا ہوں. شارجہ کا چھکا اور آخری گیند جاوید میرداد کی. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں سننے والوں کے لیے, خاص طور سے جو ینگسٹرز ہیں ان کو تو نہیں پتا نا, ہمارے سامنے نوجوان بھی کھڑے ہوئے ہیں بہت سے, ان کو اتنا نہیں پتا. وہ یہ تھا کہ جی پاکستان کو 3 رن چاہیے تھے میچ جیتنے کے لیے. آخری وکٹ تھی, توصیف احمد اور جاوید میرداد صاحب رہ گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اگر 1 وکٹ گرتی تو انڈیا جیت جاتا, اگر 3 رنز نہ بنتے تو انڈیا جیت جاتا, اگر 3 رن بن جاتے تو میچ ٹائی ہو جاتا. تو ہر حالت میں جاوید میرداد نے یا چوکا لگانا تھا یا چھکا لگانا تھا. اچھا, یہ وہ دور تھا 1985-86 کا سیزن تھا کہ اس وقت تک فیلڈ ریسٹرکشنز نہیں تھی, تو وہ تمام فیلڈر انہوں نے انڈیا نے باؤنڈری لائن پہ کھڑے کر دیے تھے. اب یہ منظر ہے, تو اب یہاں سے میں شروع کرتا ہوں. اور چیتن شرما بالر تھے جو آخری گیند پھینکنے کے لیے تیار تھے, کپل دیو تھے کپتان. دیکھیے شارجہ کرکٹ گراؤنڈ تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا, جہاں تک نظر جاتی ہے لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں, اور لوگ انتہائی بےتابی کے ساتھ, انتہائی بے چینی کے ساتھ اس آخری گیند کے منتظر ہیں, تماشائیوں کے دل دھڑکتے ہوئے. بیشتر تماشائی اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنے کھلاڑیوں کو دل کھول کر داد دے رہے ہیں. جاوید میرداد پاکستان کے لیے امید کی آخری کرن بن کر ابھی تک کریز پر موجود ہیں. پاکستان کی اننگ کے خاتمے اور بھارت کی فتح کے درمیان دیوار بن کر حائل چیتن شرما ہے بالر جو آخری گیند کریں گے, اور جاوید میرداد کے لیے فیلڈ سیٹ کی جا چکی ہے. 3 سلپ, 1 گلی, پوائنٹ, کور, مڈ آن, یہ آف سائڈ کی فیلڈ ہے, مڈ آن, مڈ وکٹ اور ڈیپ اسکوائر لیگ. 3 فیلڈر باؤنڈری لائن پر ہیں, اور ان میں سے زیادہ تر فیلڈر بالکل باؤنڈری لائن پر کھڑے ہوئے ہیں تاکہ چوکے کو یا چھکے کو روک سکیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جاوید میرداد کس صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. جاوید میرداد نے آخری مرتبہ فیلڈ کا جائزہ لیا, زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے, غالباً کچھ پڑھتے ہوئے تیار ہوئے کھیلنے کے لیے. کپل دیو آخری مرتبہ چیتن شرما کے پاس آئے, انہیں کچھ بتایا. تماشائیوں کو شور, فلک شگاف اس وقت آسمان کی عطا وسعتوں کو چھوتا ہوا. چیتن شرما اپنے بالنگ کے نشان پر پہنچنے کے بعد مڑے, فیلڈرز اپنی پوزیشنوں پر جھکے ہوئے تیار ہوئے. جاوید میرداد نے بلے کو آہستہ آہستہ زمین پر مارتے ہوئے آخری مرتبہ
دائیں جانب دیکھا اور کھیلنے کے لیے تیار ہوئے. چیتن شرما نے دوڑنا شروع کیا, دوڑتے ہوئے آئے, امپائر کے پاس سے گزرے, گیند کی بلہ گھمایا جاوید گینداز نے اور گیند ہوا میں تیرتی ہوئی باؤنڈری لائن کے باہر, چھکا اور پاکستان کی فتح. کم سے کم میرے پاس تو الفاظ ختم ہو گئے ہیں. حسن جلیل صاحب, آپ ہمارے اس شو میں آئے اور آپ نے ہمیں اعزاز بخشا کہ ہم جیسے نووارد ہوسٹ نے آپ کا انٹرویو کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ انٹرویو شاید میری زندگی کا سب سے یادگار انٹرویو بنے گا, کیونکہ میرا جو ایک ذاتی طور پہ خواب تھا آپ سے ملاقات کا اور آپ سے ملنے کا, تو وہ ایک انٹرویو میں تبدیل ہوا. اس کے لیے میں تکبیر سپورٹس نیوز کا بھی شکریہ ادا کروں گا, اور اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا وسیلہ بنایا ہمارے لیے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ سر. میں بھی آپ سب کا اور تکبیر سپورٹس نیوز کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور دیکھیے, ہر ایک کی ایک جگہ سے ابتدا ہوتی ہے. آپ پہلا لفظ لکھتے ہیں تو وہ پورا افسانہ بنتا ہے. تو آپ نووارد اپنے آپ کو نہ سمجھیں, اب آپ سب جو ہیں اس فیلڈ میں آ گئے ہیں اور انشاءاللہ ترقی کریں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک نوجوانوں کی ٹیم ایک عزم لے کر اٹھی ہے. اور جس طرح مجھے ابھی انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں آپ کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ محنت اپنی جاری رکھیے, نئے نئے آئیڈیاز تلاش کیجیے, اور انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گی.